و قرآن سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، 5 وقت نمازیں سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ وہ آئے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے بزم کا، ہمارے اس اجلاس کا آغاز۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے اور ان کی جو تلاوت ہے اس تلاوت میں صبح و شام لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اس تلاوت کی برکت سے ہمارا یہ بزم اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، ہمارے اس اجلاس کو جلسے کو کامیاب فرمائے۔ اب میں حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حمد کے لیے میں عافیہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ کو پیش کرے۔ عافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عافیہ ہے، میرے والد کا نام مصالح احمد بیگ ہے۔ میں نعت پڑھ رہی ہوں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔ میرے مولا میرے مولا 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 مولا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی محرم کو، اور دیکھتی ہوں کبھی محرم کو۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا اس طرح ہے زبانی، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے
برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرمیزہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی ایسی خوشبو چمن کے پھولوں نے کہا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں نے کہا ویسے محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے السلام علیکم ماشاءاللہ ان دونوں نے نعتیہ اشعار پیش کیا ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ترقیات سے نوازے اور ان کے خوش کھانے میں اور ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد میں عقیدہ توحید پر یعنی ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے میں اپنی مدید کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے معاملے سے میرا نام عبد المجید ہے والد کا نام منور خان ہے. آپ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ سنانے جا رہا ہوں. اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی شریک نہیں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بڑی طاقت و قدرت والا ہے وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اسی کی پیدائش کی ہوئی ہے. مخلوق کی زندگی اور موت کا وہیں سے کھلا ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس کی شکل اور صورت ہے. وہ سب کو ہر حال میں دیکھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ وہ نوری نور ہے بڑا مہربان ہے. اس کی مہربانی سے مایوس ہونا کفر ہے. صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے مدد کسی کو مانگنا چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائی کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی عبادت کرنی ہے اسی سے مدد مانگنی ہے اس کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں اور اسی طریقے سے اس کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے. یعنی جب بھی ہم کچھ مانگیں اللہ سے اور اگر اس کا نتیجہ سامنے نظر نہ آئے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت دنیا میں ہمارے کام بنائے گا. اگر ظاہر میں کوئی دنیا میں کام نہ بنا تو اس کا اجر آخرت میں ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس طالب علم عبد المجید کو ترقیات سے نوازے. اس کے بعد میں قیامت کے عنوان پر بات کرنے کے لیے عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے کہ قیامت کیا چیز ہے اس کا منظر کیا ہوگا اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها صدق اللہ العظیم. ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن یہ دنیا و تباہ و برباد ہو جائے گی اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ایک روز سارے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. دنیا معمول کے مطابق چل رہی ہوگی. اچانک سور پھونکا جائے گا. یہ ایک قسم کا زلزلہ ہوگا جس کے ساتھ ایک خرچدار اور خوفناک آواز آئے گی. اس کی ہیبت سے سینے پھٹ جائیں گے آنکھیں پھٹرا جائے گی. جو جہاں ہوگا وہی ختم ہو جائے گا. زمین دہل جائے گی. آسمان روئی کی گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا. پہاڑ ریتا ریتا ہو جائے گا. سورج بے نور ہو جائے گا. ستارے گر پڑیں گے. سمندر میں بھونچال آ جائے گا. مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی. 10 ماہوں کی حامل وہ ثابت کر دے گئی اور تمام انسان و جاندار مر جائیں گے. دوستوں قیامت کا دن ہوگا جسے یوم آخرت اور یوم الجزا بھی کہتے ہیں. جس دن ہر انسان کو اپنا کیا گیا بدلہ ملے گا. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے وہ ہر ایک نے اپنے اپنے قوم کو قیامت سے ڈرا ہے. قیامت کی تیاری کی تلقین فرمائی کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ سخت ترین کوئی شادی نہیں کوئی کسی کا پسند حال نہیں ہوگا. اسرافیل علیہ السلام نے منہ میں سور پکڑا ہوگا. جب خدا کا حکم ہوگا تو سور پھونک دیا جائے گا. حضرات اکرام قیامت آئے گی ضرور آئے گی. اس کا صحیح وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا محرم کی 10
شراب کثرت سے پلانے لگے، مائیں لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ قیامت کے عنوان پر یہ بچے نے بات کی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ اچانک قیامت قائم ہوگی جس وقت انسان بے خبر ہوگا۔ قیامت کب آئے گی اس کا تو علم نہیں، لیکن کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ شراب عام ہوگی، سود عام ہوگا، زنا عام ہوگا، کل علم لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، اور بکریاں چرانے والے اونچی عمارتوں پر کیا ہوں گے، مالک بنیں گے۔ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی اس وقت یہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قیامت قریب آ چکا ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آخرت کی فکر کی طرف لگانا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ہماری مجبوریاں ہیں ان مجبوریوں کو کم کر کے اخروی اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف لگنا چاہیے۔ اس کے بعد میں 3 بچوں کو دعوت دے رہا ہوں، وہ بچے آپ حضرات کے سامنے ہمارے مدرسے میں کیسے دورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے وہ بتائیں گے۔ وہ بچے ہیں حمزہ، ارشاد، حارث۔ یہ 3 بچے آئیں گے، ایک بچہ ہجے کرے گا، ایک بچہ رواں پڑھے گا، ایک بچہ قاعدہ پڑھے گا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے قاعدے کو کس طریقے سے پڑھنے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ، ارشاد اور حارث۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ مکیہ، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ کریں گے تو ٹھہریں گے، جیسے لام و نون پیش لون یتساءلون، عین زبر نون زیر ان نون زبر ان با زبر با ان با لام حمزہ لام زیر ان بعید، عین زبر زایا زیر زی ان بعید عزی، عین زیر بن عن النبع العظيم، لام زبر لام زبر زایا زیر زی، الذی حامیم پیش الذی هم فایا زیر فی، الذی هم فی حاضر، الذی هم فیہ انقا پیش الذی هم فیہ مختزب، الذی هم فیہ نام زیری، الذی هم فیہ مختلف و پیشو منتبنا، الذی هم فیہ مختلفون جزاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے، عین کے اوپر تدریس کا پتہ ہے، اس کو پیچھے والے ہاتھ سے اور اپن خود سے پڑھیں گے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ یا کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے، یا کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ سین الف مد زبر ثانی مدہ متصل مد ہے، اس کو مد الف کو برابر کھچڑ پڑیں گے، اس میں مدہ کے بعد ہم سے کرنے میں ہوگا مدہ متصل ہوگا۔ حمزہ میں زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے، لام کو پیش میں وائے مرتبہ پڑا ہے، واو سکون سے پہلے پیش ہو تو وائے مدہ ہوگا۔ ان کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے، ان کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ نون زمین میں زیر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ ان کے اوپر تدریس کا قاعدہ ہے، اس کو پیچھے والے حمزہ اور اپن خود سے پڑھیں گے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ واو کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ حمزہ لام زیر میں زبر کا قاعدہ ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ زایا زیر میں یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا سب سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ان زیر میں زیر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ حمزہ میں زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ لام کے اوپر تسدید کا قاعدہ ہے، اس کو پیچھے والے حمزہ اور اپن خود سے پڑھیں گے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ زایا زیر میں یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا سب سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حامیم پیش میں زبر کا قاعدہ ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ بایا زیر میں یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا سب سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ آج زیر میں زیر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ کانفرنس بک میں زبر کا قاعدہ ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ لام زرنی میں زیر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ واو پیش میں وائے مدہ کا قاعدہ ہے، واو سکون سے پہلے پیش ہو وائے مدہ ہوگا۔ ان کے اوپر زبر کا حرکت ہے، اس کو تھوڑا بنا کھچڑ لگی پڑے۔ نبا میں رواں پڑھیں
کے قواعد کو پڑھا، اجرا کو پڑھا، یعنی زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، زیر کو کیسے پڑھتے ہیں، جزم آنے پر کیسے پڑھتے ہیں، تشدید آنے پر کیسا پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر ان بچوں نے سنایا۔ اگر ہمیں ان چیز کی معلومات ہوتی تو الگ بات تھی، ہمیں سمجھ میں آتا، کیونکہ ہمیں زبر زیر پیش تو معلوم، لیکن زبر زیر پیش کو، حروف مدہ کو، تشدید کو، مد کو، اور مد لازم، مد متصل، مد منفصل، اسی طرح میم ساکن کے پہلے ادغام یا نمو، اخفاء، اظہار، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے تو کس طریقے سے زبر زیر پیش صرف پہچانتا نہیں بلکہ اسے پڑھنا کیسا چاہیے یہ بھی جانتا ہے۔ یہی بچوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر، 5 آیتیں پڑھ کر اسے ہجے روا پڑھ کے سنایا۔ ابھی میں آپ کے سامنے نورانی قاعدے کے 2 بچوں کو بلاؤں گا، جن میں سے ایک بچہ روا پڑھے گا اور ایک بچہ قواعد پڑھے گا، جس سے اس بات کا علم ہوگا کہ قاعدہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ محمد عفان اور ذوالفقار، یہ دونوں آئے، جو تمہیں پڑھنے کو کہا گیا ہے اسے بلند آواز سے پڑھ کر دکھائیں۔ آپ کے والد جو ہے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میرے بچے کا کمال دیکھو، لہٰذا میں عفان اور ذوالفقار سے کہتا ہوں کہ زور سے۔ میرا نام محمد عفان شریف ہے۔ میں آج آپ کو تختی نمبر 17 کا روحان بتانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، لنا العسر یسرا، صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ذوالفقار ہے۔ میں آپ کو تختی نمبر 17 کے قاعدے سنانے والا ہوں۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر سے پیش کو جلدی پڑھے۔ حروف مدہ میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ دال کے اوپر پیش ہے، زبر سے پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف لام کے بعد حروف شفتی میں سے لام ہے، یہ حروف شفتی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور المربوط سے کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام ہے، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یا کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام ہے، یا حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے دیں گے، یہ عین کا قاعدہ ہے۔ یہ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے دیں گے، یہ آئے مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ صدق اللہ۔ بچوں نے نورانی قاعدے میں تمام قواعد کے چل آئے تھے، اس لیے کہ یہ بچے مکمل پوری تختی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہر ایک بچے کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مائک پکڑے اور کچھ نہ کچھ بول کے جائے۔ اب ہر بچے کو اگر مکمل وقت دیا جائے تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، تو لہٰذا چند آیتیں، ایک بچے کو آیتیں دے دی، ایک بچے کو ہجے دے دیے، ایک بچے کو قواعد دے دیے، تاکہ ہر بچہ مائک پکڑے اور ہر بچہ مائک کے سامنے آ کر کچھ نہ کچھ بول سکے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہر بچہ اپنے اندر جو کچھ اسے معلوم ہے سب بیان کرے تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک بچہ 15-20 منٹ لے لے گا تو ٹائم نہیں مل سکے گا، اور ہمیں 1-2 گھنٹے کے اندر اس جلسے کو کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، کیونکہ بچوں کے ایگزام بھی چل رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہم نے بچوں کو مختصر پڑھا کر ان کے اندر جو معلومات ہے، ان کے پاس جو معافی ضمیر ہے وہ آپ کے سامنے، کیونکہ بریانی کی ساری دیکھ کوئی کھا کر معلوم نہیں کرتا کہ ٹیسٹ کیسا ہے، وہ 2-3 دانے اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، معلوم کر لیتا ہے کہ ماشاءاللہ بریانی بہت اچھی ہے۔ تو لہٰذا بچوں کا جو انداز ہے پڑھنے کا، اس کا ہم آپ سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ بس آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے اس مدرسے میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے علم کی بنیاد پر علم کی فضیلت کیا ہے، علم کسے حاصل کرنا چاہیے، اس عنوان پر بیان کرنے کے لیے ساحل کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور علماء کی اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ والذین اوتوا العلم درجات رفع اللہ الذین۔ محترم حضرات، اکرام معززین حاضرین، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی
पहचान कर सके, अपनी नमाज, अपनी ज़कात और अपना रोज़ा और हज की सही अदायगी कर सके। मगर वो मुसलमान जिसका पहला सबक पढ़ो यानी इल्म से किया गया है, जिसके नबी ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम यानी इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ जिस मजहब में इनकी अहमियत को वो जारी किया गया है। अफसोस वही को आज इनसे कोसों दूर है। क्या बच्चा और क्या जवान सबको इनसे गोया नफरत सी है। नस्लें की नस्लें निहालत में सफ़र कर रही है। इल्म दीन का जरा भी शौक नहीं है, जबकि इल्म दीन वो इल्म है जिससे दुनिया में भी इज्जत और रफ़ात मिलती है और आखिरत में भी सरफरोही नसीब होती है। हजरत सुनिए और गौर से सुनिए, इनका अल्लाह के लिए सीखना इसके खौफ के हुक्म है, इसका याद करना तस्बीह है, इसकी तहकीकात में बात करना जिहाद है, इसका पढ़ना सदका है, इसका अहल पर खर्च करना अल्लाह के यहाँ हुकूमत का सबब है। इल्म जायज़ और नाजायज़ की पहचानने की अलामत है, जन्नत के रास्तों का निशान है, वहाशत में जी बहलाने वाला है, सफ़र का सदी है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने इल्म के उन्वान पर कुछ बातें हमारे सामने पेश की। वाक़ियतन मैं पकड़कर शायद वो 20 से या 18 केजी होगा, लेकिन आप तमाम हज़रात के सामने माइक पकड़कर जो गुफ्तगू उसमें की है, वाक़ईतन ये ज़रूरत का काम है। बाज़ मरतबा अच्छों की हवा उखड़ जाती है जब माइक पकड़कर कुछ बोलने का मौका मिलता है, लेकिन माशाल्लाह इस बच्चे ने जितनी तकरीर याद दिलाई थी मुकम्मल उसने हमें बताया कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इल्म ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से बंदा जन्नत तक पहुँचता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया दोनों हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं नमाज की तरतीब पर किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, नमाज में एक तो सूरह फातिहा है और सानी सूरह है, ये तो बहुत सारों की याद होते हैं, लेकिन जो फ़राइज़ के अलावा है, वाजिबात में से है, जैसे अत्तहियात है, सना है, दुआए कुनूत है, दुआए मासूरा है, ये मदरसे में मुकम्मल नमाज की ट्रेनिंग दी जाती है। ज़ुबान की हिफाजत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए ज़ोहरा मैं को दावत देता हूँ, वो आए वो आकर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़हरा हरमई, मेरे वालिद का नाम रियाज अहमद। आज मैं तकरीर पेश करने जा रही हूँ। ज़बान की हिफाजत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमा इकराम और बुज़ुर्गों, मेरी तकरीर का अनवान है ज़बान। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर बहुत देर और दूर तक रहता है। इसकी ज़रा सी हरकत में कुछ का कुछ हो जाता है। किसी को गाली दे दो या गुस्से की कोई बात कह दो, खून खराबा हो जाता है। बरसों की मोहब्बत ज़बान की एक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बस ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो वही हाकिम ख़मान से उसके मालिक ने कहा कि बकरी के जिस्म से सबसे अच्छी चीज़ काट कर ले आओ। तो हाकिम ख़मान ने ज़बान काट कर लाया। फिर कहा कि इसके जिस्म से सबसे बुरी चीज़ लाओ। तो हाकिम ख़मान ने फिर ज़बान का दूसरा टुकड़ा काट कर लाया। तो बताया ये ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छी है तो सारा जिस्म अच्छा होगा, अगर ये बिगड़ती है तो सारा जिस्म बेकार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह सवेरे बदन का हर हिस्सा ज़बान को कहता है कि खुदा के लिए ठीक ठीक चलना, तेरे ठीक रहने से हम सब की खैर है, अगर तू बिगड़ती है तो हम सब पर मुसीबत आती है। हज़रात, ज़बान इंसान की शख्सियत का आईनादार है। जब आदमी अपनी ज़बान से कोई बात बोलता है तो उसे पता चलता है ये शरीफ है या रज़ील, अच्छा है या बुरा। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान की हिफाजत की बहुत ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान का रोकना बहुत बड़ी इबादत है। आपने फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समझ नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, माज़ उससे डरते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ज़बान से क्या डरना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ तुम जानते नहीं हो उसी की करतूतों से इंसान दोज़ख में पहुंच जाता है। मक़बरा मशहूर है कि एक चुप हज़ार सुन। लिहाजा जब कोई बात बोलनी हो तो पहले सोच लेनी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, ताकि हमारी बातों से किसी का नुकसान ना हो और ना दिल टूटे। क्योंकि तीर व तलवार का जख्म लग जाए तो भरना मुमकिन है, लेकिन ज़बान के तीर से निकला हुआ जख्म कभी नहीं भरता। अल्लाह ताला हम सब की ज़बान की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने ज़बान के उन्वान पर बेहतरीन मालूमात हमें पहुँचाई कि ज़बान देखने में छोटी तो है, लेकिन इसके ज़ख्म जो है बहुत गहरे और देरपा होते हैं। औक़ात तलवार और तीर के ज़ख्म सूख जाते हैं, लेकिन ज़बान से निकले हुए अल्फाज के ज़ख्म जो है सालों सालों इंसान को याद रहता है, और वो आदमी फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम बताता है कि फ़लाँ वक्त ने फ़लाँ वक्त में ये कहा था। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़बानों के सही इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुज़ुर्गान मोहतरम, इसके बाद मैं 3 बच्चों को, आपने बच्चियों के क़िराअत को सुना, लिहाजा अब 3 बच्चियाँ आएंगी जो कुरान को रवां, हिज्जे और कायदे के मुताबिक पढ़कर दिखाएंगी। रुक़ैया, ईशा सुल्ताना, सुहाना, ये तीनों बच्चे आए और कुरान को हिज्जे, रवां और कायदे के मुताबिक पढ़कर सुना।
सुहाना है। मेरे वालिद का नाम मुनव्वर बादशाह है। मैं सूरतुल शम्स सुनाने जा रहे हैं। मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 15 आयतें और एक वश्शम्सि वज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रुक़ैया बानो और मेरे वालिद का नाम इलियास बादशाह है। मैं सूरतुल शम्स इसका नीचे सुनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीन ज़बर वश्शीन मीम ज़बर शम वश्शम सीन ज़े सी वश्शम्सी वो ज़बर व वश्शम्सी व ज़ाद बेसु वश्शम्सी वज़ु हाली हमड़ा ज़बर हा वश्शम्सी वज़ुहा हाली ज़बर हा वश्शम्सी वज़ुहा हा वो लाम ज़बर वल क़ाफ ज़बर हा वल क़ाफ मीम ज़बर मा वल क़मा रा ज़े री वल क़मरी हमज़ा ज़े ई ज़लफ़ी ज़बर ज़ा वल क़मरी ईज़ा ला ज़बर ता लम रा ज़बर ला वल क़मरी ईज़ा तला हाली ज़बर हा वल क़मरी ईज़ा तलाहा नून ज़बर वन नून ज़बर ना वन्ना हाली ज़बर हा वन्नाहा रा ज़े री वन्नहारी हमज़ा ज़े ई ज़लफ़ी ज़बर ज़ा ईज़ा वन्नहारी ईज़ा जीम लाम ज़बर जल लम रा ज़बर ला वन्नहारी ईज़ा जल्ला हाली ज़बर हा वन्नहारी ईज़ा जल्लाहा। मेरा नाम इशास है। मेरा बुक का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं सूरतुल शम्स का क़वाइद सुनाने जा रही हूँ। वशीन ज़बरवश में हर्फ़ शम्स में से अलिफ और लाम शुरू में होते हैं। अलिफ और लाम का नाम इसके बाद वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। शीन तवशा में स्कूल का खतरा है। स्कूल का हर्फ को नीचे वाला हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। शीन में नीचे से का खतरा है, जवाब में नीचे से पढ़े। वो के ऊपर ज़बर का खतरा है, जवाब में नीचे से पढ़े। ज़ॉब के ऊपर पेश का खतरा है, जवाब में नीचे से पढ़े। हाथ मदरसे में जो हम पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आप हज़रात के सामने आ रही हैं। मगरिब से पहले बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ के दिखाया। अभी मगरिब के बाद चंद बच्चों ने नातिया अशआर पढ़े, चंद बच्चों ने नमाज की तरतीब बताई, चंद बच्चों ने कुरानी कायदे में हिज्जे रवा कायदे पढ़ के सुनाए, चंद बच्चों ने कुरान पाक में हिज्जे रवा कायदे पढ़ के सुनाए। अब हमारे मदरसे में सूरतों को भी याद दिलाया जाता है कि चंद सूरतें एक ही बच्चा अगर पढ़ेगा हज़रात के सामने सुनाएगा। मैं एक एक को बुलाता रहूँगा, इसलिए कि हर बच्चों को कुछ ना कुछ सूरतें याद है, लेकिन हर बच्चा पूरे सूरत सुनाएगा तो वक्त नहीं मिलेगा। लिहाजा एक एक बच्चा आएगा, एक एक सूरत सुना के जाएगा। इंशाअल्लाह आप हज़रात सुनेंगे। मैं सूरह फातिहा पढ़ने के लिए जिन बच्चों को, जैसे फुज़ैल है और इसी तरीके से जिन बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा था और असातिज़ा ने कहा था, वो बच्चे सामने आए और सूरह फातिहा पढ़कर सुनाएं। सूरतुल नास, सूरतुल इखलास तो बाद जाना तो जाओ जो किया मैं सूरतुल फातिहा पढ़ रहा हूँ। सूरतुल फातिहा मक्किया में 7 आयतें हैं, एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اس کے بعد میں محمد سلطان کو دعوت دیتا ہوں آئے سورۃ اسراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النصر اور سورۃ اللحد پڑھ کے سنا سکتے ہیں. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله. محمد عرفان اور سورۃ الکوثر جو تمہیں دیا گیا پڑھ کے سناؤ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم. اس کے بعد فیصل سورہ انشراح جو بچے سفیان بلائیں اور اپنے معافی ضمیر بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل ہے. میرے والد کا نام افسر پاشا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانشراح کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانشراح مکیہ. اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفیان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانشراح مکیہ. اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے. حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، الم نون شین زبر نش، الم نش، را ہا زبر را، الم نشرح، را زبر لا، کاف زبر کا، الم نشرح لک، صاد زبر صد، الم نشرح لک صدرک، را زبر را، الم نشرح لک صدرک، کا زبر کا، الم نشرح لک صدرک، وا زبر وا، وا زبر وا، وا زا عین زبر زا، وا زا نون زبر نا، نون زبر نا، وا زانا عین نون زبر عین، قاف زبر کا، کا زا وا زیر وز، را زبر را، کا وز را، کا وز را، کا زبر کا، وا زانا کا وز رک، لام زبر ال، زبر لا، اللہ آذا یا زیر زی، الذی برمت زی، الذی نون زبر ام، کا زبر کا، ام کا وا زا زبر زا، الذی ام کا زا ہا زبر زا، را زبر را، الذی ام کا زا، را زبر را، الذی ام کا زا، ام کا زبر کا، الذی ام کا زا زہر. السلام علیکم. اس کے بعد میں فیصل اس بچے کو بھی صورت یاد دلائی گئی تھی. ایک مخصوص سورہ بچہ پڑھ کے سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل خان ہے. میرے والد کا نام فیروز خان ہے. میں آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھ کر سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اس بچے نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنایا.
ابھی میں ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے عبدالرزاق کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے ایمان کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی کے 4 اصول، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ العصر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس زمانے کی، قسم ہے اس زمانے کی انسان در حقیقت بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ حضرات، یہ سورت دکھنے میں بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ سورت پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک آیت سورت کو نازل کر دیتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ سورہ بہرحال اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفات پائے جائیں گے۔ پہلا ایمان، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے بھیجے جائے دین پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے تمام احکامات پر کامل ایمان کو یقین ہو کہ یہ سب برحق ہے، سچا ہے اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا ایمان کی پہلی شرط ہے جس کے بغیر نجات کا ملنا ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی اہمیت کے سلسلے میں اس بچے نے بتائی کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہے تو وہ جس کے پاس ایمان ہے۔ والعصر، سورہ عصر ایک چھوٹی سی سورت ہے، یہ ہر ایک بندے کو یاد ہوتی ہے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ اگر کسی ایک بندے کو ایک سورت یاد ہو، پورا قرآن یاد نہ ہو، تب بھی اس کی کامیابی کے لیے بس اس سورت کو یاد کر لیں اور اس کے سبق یاد کر لیں تو اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں ملک کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے نجات کا راستے کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجات کا واحد راستہ صرف اسلام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن قبل جلیل الاسلام دین ومن قبل کریم ان صدق اللہ العظیم۔ لا تعداد قیمت پڑے ہو ہزاروں دین اور شرعی نماز ہیں، ان میں کچھ دین مذہب تو خودی کی طرف سے نازل کرتے اور اکثر وہ تھے جنہیں لوگوں نے اپنی عقل اور فہم کر دی کوشش نفس کے اعتبار سے بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی حالیات منظور تھی۔ تمام دین مذہب اور خودی واقعتاً 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بولنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اکیلے کونوں میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، چائے کی دکانوں پر بات کرنا آسان ہے، اور اسی طریقے سے اپنے منچاہی بات کو پتنگڑ بنا کر پیش کرنا آسان ہے، لیکن حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے میرے بھائی عزیزوں، کسی نے کیا ہی خوب کہا، قرآن اصل میں لوہے کے چنے ہیں، لوہے کے چنے۔ اب یہ لوہے کے چنے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس کے اندر حقانیت ہے اور حق کو بیان کرنے کے لیے جرأت، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے ابتدائی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج مائک پکڑ کر جو لٹ کھڑا رہے ہیں انشاءاللہ ایک زمانے میں دھواں دار تقریر بھی کریں گے۔ ایک شعر بھی ہے، وہ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان کارساز میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بچہ گڑگوں میں رینگتا ہے وہ بچہ گرتا ہے تو کمال نہیں، اصل مجاہد جنگ کے میدان میں گھوڑے چلاتے ہوئے جو گرتا ہے وہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اور بھی 2-3 تقریریں ہیں، انشاءاللہ اذان وقت پر ہو جائے گی، جماعت تاخیر سے ہوگی انشاءاللہ، اذان کے بعد باقی کارروائی ہوگی انشاءاللہ۔ چند اشعار جو اسے یاد ہیں ہم سب کے سامنے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زینب ہے، میرے والد کا نام امجد خان۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و
کے لیے عثمان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے، وہ آ کر نعتیہ اشعار پیش کریں۔ ریحان دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور نعتیہ اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان خان ہے، میرے ابا کا نام رضوان خان ہے۔ میں نعت سنا رہا ہوں۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او جس کے لیے محفل کونیں سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، او ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدر، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکر، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر بنی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعتیہ اشعار کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرنے کے لیے انیق کو دعوت دیتا ہوں آئے سلام کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ دنیا میں القاب کا ایک دستور ہے، جب وہ آپس میں ملاقات کرتا ہے تو پہلے کچھ جملے بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ہے، کوئی نمستے کہتا ہے تو کوئی پرنام کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ ملاقات کیوں کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، قرض حرفوں کا ملنے کا اندازہ الگ ہے اور ملاقات کے وقت بولے چلے لفظ بھی الگ الگ، مگر اسلام نے ملاقات کے جو آداب و طریقے سکھائے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ جو دوسرے مذہب وہ قوم میں نہیں پایا جاتا۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے، ہم آپ دوسرے کو دعا بھی دے رہے ہیں اور ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ حضرات، آپ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ملاقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم مسلمان ہر 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو یہ دعا ہے کہ ہم آپس میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ بزرگان محترم، تقریر کرنے والے نے سلام کی بنیاد پر اپنی تقریر پیش کی، کہا کہ اسلام نے آپس میں ملنے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں دیا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے الگ الگ طریقے، الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں پیارا جملہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ اس میں دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں اور آپس کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں خوب سلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں پردے کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد یوسف کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائی دوستوں، میرا نام محمد یوسف، میرے والد کا نام سمیع اللہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کی اہمیت عقل و شریع کی نظر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت کا ترجمہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادر رکھا ہے۔ لیکن آج کل سائنسی دور میں ایک طرف تو مادی ترقی اپنے عروج پر اور دوسری طرف تو فحاشی کا تلاتے میں غیر سلاح ہے۔ پھر ان کی تہذیب کے اثرات نے فیشن پرستی اور بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ وہ یونیورسٹی کالج کی تعلیم یافتہ خواتین نے حجاب پردہ کو غیر عام سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آئے دن یہ اعتراض دہراتے رہتے ہیں، اخبار کے کالموں میں بار بار یہ سننا چھپتے رہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کا حکم تو فطرت کے خلاف ہے، پردہ انسان کی فطری حریت کے خلاف ہے، پردہ عورتوں کے لیے خیر ہے، پردہ عورتوں کے لیے کیا حالانکہ سے محروم رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ کسی ضرورت کے تحت گھر جائیں گے تو اپنے چہروں کو سروں کی جانب سے ڈھان لیں، چادر سے ڈھان لیں۔
ایک طرف صرف آنکھوں کو کھلی رکھے. ایک طرف تو یہ روایت ہے اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ آج کل کے بعض نام نہاد جدت پسند دانشوروں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کی بہت شدت سے کیا جا رہا ہے. ومالنا ولا البلاغ ذرا بتاؤ. حضرت محترم ابھی جس بچے نے تقریر کی وہ اثر کے بعد مجھے اپنی پوری تقریر سنائی تھی. وہ تقریر مجھے ایسے سنایا تھا جیسے پانی پیتے ہیں, لیکن ابھی جب مائک پکڑا ہے تو پھر اس کے جو ہے حوصلے پست ہو گئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریر کرنا, مائک پکڑ کے بات کرنا آسان کام نہیں ہے. پھر بھی جو بچے جرأت کر رہے ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے تقریر مکمل کی ہے یا نہیں کی ہے, بولتے کیسے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ بچے ہمارے موبائل پکڑنے کی جگہ پر, کھلونے پکڑنے کی جگہ پر اللہ کے گھر میں اللہ کی دین بات کرنے کے لیے 50 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی تو ہمت کیے ہیں کہ وہ آ کر دین کی بات کریں. اگر آپ ان کی ہمت افزائی کریں گے انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے. ورنہ اگر آپ عیب دیکھیں گے, آج تو ہمارا مزاج بنا پڑا ہے کہ عیب ہی ہمیں نظر آتا ہے, خوبیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی. کسی نے ایک سفید کپڑا اٹھایا اور اس میں ایک نقطہ رکھا اور کہا کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ حضرت نقطہ نظر آ رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ نقطہ جو چھوٹا ہے یہ تو نظر آ گیا, یہ اتنا بڑا سفید کپڑا تھا وہ نظر نہیں آیا. سفید کپڑا تھا تبھی تو وہ کالا نقطہ نظر آیا. اگر سفید کپڑا نہ ہوتا تو نقطہ بھی نظر نہ آتا. تو جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ حضرات خوبیوں کی طرف توجہ دے کر ان بچوں کی ہمت افزائی کریں, انشاءاللہ یہ بچے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد میں عائشہ کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئے قیامت کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. میرے والد کا نام امجد خان ہے. قیامت کے بارے میں تقریر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها صدق اللہ العظیم. ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ایک دن سارے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, دنیا معمول کے مطابق چل رہی ہوگی, یا اچانک زور پھونکا جائے گا. یہ قسم کا زلزلہ ہوگا, اس کے ساتھ ایک گرجدار اور خوفناک آواز آئے گی. اس کی حیبت سے سینے پھٹ جائیں گے, آنکھ بترا جائے گی, جو جہاں ہوگا وہ وہی ختم ہو جائے گا. زمین ڈہ جائے گی, آسمان روئی کے گالوں کی طرح اٹھا پھرے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سورج بیکور ہو جائے گا, ستارے گر پڑیں گے, سمندر میں بھوچال آ جائے گا, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, 10 ماہ کے حاملہ اپنے اپنا حمل ثابت کر دے گی, سارے انسان اور جاندار مر جائیں گے. دوستوں, یہ قیامت کا دن ہوگا جسے یوم الآخرۃ و یوم الجزا بھی کہتے ہیں, جس دن ہر ایک انسان کو اپنے کیے کا اچھا اور برے کا بدلہ ملے گا. دنیا میں جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, ہر ایک نے اپنی اپنی قوم کو قیامت سے ڈرایا, قیامت کی تیاری کی تلقین فرمائی, کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ سخت دن اور کوئی سا بھی دن نہیں ہوگا. اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اسرافیل نے منہ میں سور پکڑا ہوا ہے, جب خدا کا حکم ہو تو سور پھونک دیا جائے گا. حضرات گرامی, قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی, لیکن کب آئے گی اس کا صحیح وقت اللہ کسی اور کوئی نہیں جانتا. بس اتنا معلوم ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا, لیکن وہ کون سا سال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. البتہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے. وہ چند نشانیاں یہ بیان فرمائی ہے: دنیا میں گناہ عام ہونا, زنا عام ہونا, شراب کثرت سے پینا, لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنا, گانا بجانا, ناچ رنگ کی زیادتی ہو جانا, امانت میں خیانت ہونا, بے علم اور کپڑے میں لوگ پیشوا بن جانا, چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگوں کو بڑے بڑے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگنا, ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگنا, تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے. محترم بزرگوں, ان نشانیوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو لگتا ہے قیامت بہت قریب ہے. کچھ نہیں معلوم کہ کب کیا ہوگا. بس عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم سب قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں, آخرت کو سنوارنے کا کام پورا کر لیں, ورنہ ہم اس وقت پچھتائیں گے جب کہ ہمارا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا. جس دن حسرت افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا, نظامت شرمندگی سے ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا. میں خب اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آخو دیدار عطا کرنا. اے شخص غربت والے منظور دعا کرنا, میں خب اندھیری میں
بچہ ہے فیضان، یہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر سنائے گا. میرے والد کا نام انصر پاشا. اول کلمہ طیب طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. بزرگ محترم، یہ چھوٹی چھوٹی بدلتی ہوئی زبان میں اللہ کا نام لے تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے اندر کئی سالوں سے. تو اچانک اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اسے روک دیا جائے. فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ تو برسوں سے عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ تو گنہگار ہے اور اسے یہ تو عذاب کا مستحق ہے، آپ اچانک عذاب کو روکنے کا حکم کیوں دے رہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا بچہ مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ کے پکارتا ہے، رحیم کہہ کے پکار رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آ رہی ہے. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بچے کے مجھے رحمان کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کو عذاب قبر سے میں نجات دیتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی زبانیں جو تدل رہی ہیں، توتلی ہیں، ان میں اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام آ جائے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں میں خدا کی رحمتیں اور خدا کی جو ہے برکتیں متوجہ ہوں گی. ہماری زندگیاں کم از کم دیر سے بھی گزریں، اس بات کی امید ہے کہ ہمارے بچے مستقبل میں دیندار بنیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عمر 1 سال سے لے کر 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں جو ڈھنگ اور جو طریقے جو کام بچے کرتے ہیں جب 70 سال یا 60 سال کے ہوتے ہیں دوبارہ وہ چیزیں لوٹ آتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نہیں بڑی عمر ہونے کے بعد لوگ کیا ہو جاتی؟ بچے ہو جاتی. میرے بھائیوں صرف بچے ہی نہیں ہوتے بلکہ بچوں کی عادتیں بھی ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اسی لیے بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں تو پھر بڑھاپے میں وہ زمانہ جو ان کا بچپن کا گزرا وہ لوٹ آئے گا. دنیا بھول جائیں گے لیکن بچپن میں پڑھی ہوئی باتیں نہیں بھولی جائیں گی. بچپن میں جو پڑھی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اور پتھر کی لکیر مٹائے مٹتی نہیں. اس کے بعد بہت سارے بچے ہیں، میں دھیرے دھیرے ایک بچوں کو بلاؤں گا، وہ بہت ساری چیزیں یاد کیے ہوئے ہیں لیکن وقت کی نزاکت اور آپ کی بے قراری بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جلد سے جلد جلسہ مکمل ہو جائے. لہٰذا میں ایک بچے کو بلاؤں گا، وہ بچے آ کر ایک سورت پڑھ کے چلے جائیں. میں محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں، محمد فرحان کو دعوت دیتا ہوں، محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے، محمد ارم وہ بھی آ جائے. اور جن بچوں نے ابھی تک کلمے نہیں پڑھے ہیں، سورے نہیں پڑھے ہیں، وہ آ کے سامنے بیٹھ جائیں. ایک ایک بچہ پڑھتے پڑھتے چلے جائے تاکہ بلانے میں وقت ضائع نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم خان ہے، میرے والد کا نام شامر احمد خان ہے. الرحمن الرحیم. سورۃ الناس مکیہ، اس میں 6 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحان احمد خان ہے، میرے والد کا نام ندیم احمد خان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص، اس میں 4 آیتیں ہیں اور رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد رضوان ہے، ہمارے ابو کا نام سمیع ہے. سورۃ الکوثر مکیہ، اس میں 3 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے دلیرا، میرا والد کا نام ہے دوستی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک
ہمیں شروع میں پڑھنے کی دعا اللہم اغفر لی واختر مجھے پڑھنے کی دعا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام ہے عمر خان. میرے والد کا نام ہے زبیر خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہریہ خاتون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے. میرے والد کا نام عبداللہ ہے. میں نعت پڑھ کے سنانے والا ہوں. وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ ہاشمی مکی مدی الف دری ہے وہ میرا نبی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام تسیم روزن کو صحت ہو پر صدقہ دینے کا ملا تسیم کو عملکم بنا امتی اس مال کو حفاظت جگہ سے کریں. السلام علیکم. میرا نام محمد فضل ہے. میرے والد کا نام عبد پاشا ہے. میں پانی پینے کی سنتیں پیش کر رہا ہوں. پانی پینے کی سنتیں. فیض نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر پینا. چوتھا 5واں 3 سانس میں پینا. چوتھا 6واں پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے اور جن بچوں نے قرآن مکمل کیا حافظ صاحب سامنے جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے ان بچوں کو انعام میں قرآن ہی دیا جا رہا ہے. لہٰذا میں ایوب بھائی سے درخواست کرتا ہوں وہ سامنے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے قرآن بچوں کو دیں.
جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں. جن بچوں نے بس علم و عمل کا غلبہ ہے، علم و عمل کا غلبہ ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے اور پیارے نبی سے الفت ہے. دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے. علماء کی اس میں محنت ہے، اللہ کی اس پر رحمت ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے. اخلاق کے زیور سے ہر دم انسان سجائے جاتے ہیں، قرآن کی حفاظت کی خاطر حفاظ بنائے جاتے ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے. تعلیم حدیث و قرآن سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے. 5 وقت نمازیں سکھلا کر پابند بنایا جاتا